नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो टॉपिक है, जो वीडियो है, वो है तजवीद की अहमियत के बारे में और तजवीद क्यों पढ़ें, क्यों ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद को तजवीद से पढ़ें। और ये सवाल सबके जहन में आता है जब कोई तजवीद शुरू करने लगता है। मेरे जहन में भी आया था जब मैं तजवीद पढ़ने जा रही थी या तजवीद पढ़ना चाहती थी, तो मेरे जहन में ये सवाल था कि क्यों ज़रूरी है तजवीद पढ़ना। और दूसरी बात ये कि क्या जो हम पढ़ रहे हैं जिस तरह से, क्या वो गलत है, और ये कि इसमें कितना गुनाह मिलेगा, या इस तरह के बहुत सारे सवाल जो हैं वो जहन में आते हैं। तो आज उसी से रिलेटेड जो है ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो सवाल है कि जी तजवीद क्यों ज़रूरी है। तो इसका जवाब, सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला जवाब जो जहन में आना चाहिए वो ये है कि अल्लाह सुब्हान व तआला का हुक्म है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, जैसे आपके सामने ये PDF भी नज़र आ रहा होगा आपको। सूरतुल फुरक़ान की आयत है कि वरत्तलनाहु तरतीला। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने इस कुरान को तरतील से नाजिल किया। तरतील क्या है, थोड़ी सी तरतील की तरफ आ जाते हैं। तरतील के बारे में जब हज़रत अली से पूछा गया कि तरतील क्या है, तो उन्होंने कहा तरतील हुआ तजवीदुल हुरूफ व मारिफतुल वुकूफ़। यानी तरतील क्या है, तजवीदुल हुरूफ यानी हुरूफ की का तलफ़ुज़, और मारिफतुल वुकूफ़ यानी वुकूफ़ की मारिफत, वक्फ़ कैसे करना है, कहाँ करना है, कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ नहीं रुकना चाहिए। तो बेसिकली तरतील जो है वो, उसमें दो चीज़ें शामिल हो जाती हैं। एक तो ये कि सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना, मखारिज के साथ, यानी कि जो भी हरूफ हैं उनको उनके जगह से अदा करना। और दूसरी चीज़ आ जाती है फिर कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ कवायद जो कि हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो पर तरतील होती हैं। अच्छा, सूरतुल फुरक़ान की आयत आपने देखी। आगे सूरत मुज़म्मिल की एक आयत भी इसी हवाले से आती है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, कुरान को तरतील से पढ़ो। यानी एक तरफ वो ये बात कह रहे हैं कि हमने इसको तरतील से नाजिल किया, यानी इस इल्म की फ़जीलत आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि तरतील की निस्बत अल्लाह ताला अपनी तरफ फरमा रहे हैं कि हमने इसको तरतील से नाजिल किया। फिर उसी तरह बाद में हुक्म भी दे रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हम सबको कि इस कुरान को तरतील से पढ़ो, यानी कुरान आया ही तरतील के साथ है। ठीक है ना। इसके अलावा एक और आयत जो कि तजवीद के हवाले से कोट की जाती है, सूरतुल बक़रा की आयत है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही। यानी वो लोग जिनको हमने किताब दी वो इसकी तिलावत इस तरह से करते हैं जिस तरह से तिलावत करने का हक़ है। तो तिलावत करने का हक़ बेसिकली क्या है, वो यही है कि उसको सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ा जाए और उसको इस तरह से पढ़ा जाए जैसे कि नाजिल किया गया। तो इस सवाल का जवाब कि तजवीद क्यों ज़रूरी है या तजवीद क्यों पढ़ें, तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला चाहते हैं कि कुरान मजीद को उस तरह से पढ़ा जाए जिस तरह से ये नाजिल किया गया। यानी जिस तरह से जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लेकर आए, उनको सिखाया, फिर इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे सहाबा कराम ने सीखा। तो इसी तरह अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कुरान मजीद को उसी तरह पढ़ें, उसी तरह सीखें जैसे कि ये नाजिल किया गया। अच्छा, इसके उसमें ना कुछ अहादीस भी मिलती हैं तजवीद की अहमियत से मुतल्लिक। आपको इस वक्त दिखाई भी दे रही होंगी कुछ अहादीस। सबसे पहली जो उसमें हदीस है वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़य्यिनुल क़ुरआन बि अस्वातिकुम, कुरान को अपनी आवाज़ों से जीनत दो। ये नसाई और अबू दाऊद की जो है वो रिवायत है। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि आवाज़ों से जीनत देने का क्या मतलब है, मतलब खूबसूरती से पढ़ो। फिर इसके अलावा एक और हदीस जो कि बुखारी की हदीस है और ख़ासी डरा देने वाली हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैसा मिन्ना मल्लम यतगन्ना बिल क़ुरआन, जो क़ुरआन को खुश इल्हानी से ना पढ़े वो हम में से नहीं। तो ये कितनी एक डरा देने वाली बात है कि मतलब ये कोई इतनी मामूली चीज़ नहीं है कि जिसको हम फॉर ग्रांटेड लें और कहें अच्छा कोई बात नहीं, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। मतलब जो कुरान को खुश इल्हानी से नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं। ये कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہ جو قرآن کو خوش الحانی سے نہیں پڑھتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ خوش الحانی سے کیا مراد ہے؟ خوش الحانی سے یہی مراد ہے کہ وہ خوبصورتی سے بھی پڑھا جائے، آواز بھی آپ کی اچھی ہو، بیلنس ہو، پلس آپ کا تلفظ اور آپ کے قواعد بھی درست ہو، تبھی خوش الحانی آئے گی نا۔ اچھا، اس کے بعد پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو ہے وہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا غلط ہے طریقہ جس طریقے پہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں؟ تو اس میں اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے آپ کے سامنے یہ ایک پیج کھلا ہوا ہے، اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ تجوید کی کا انحصار جو ہے وہ دو چیزوں کے اوپر ہے۔ سب سے پہلے آپ کو رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے تلفظ۔ تلفظ سے مراد الف سے یا تک کے تمام حروف کی آوازوں کو صحیح طور پہ ادا کرنا، یعنی الف سے لے کے یا تک جتنے بھی لیٹرز ہیں، ان لیٹرز کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لپ سے لے کر نا ہمارے گلے تک ڈفرینٹ جگہ رکھ دی ہیں جہاں سے یہ ڈفرینٹ لیٹرز ادا ہوتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ہی جگہ سے ایک سے زیادہ حروف ادا ہوتے ہیں، تو وہ ایک ٹھیک ہوتا ہے نا، تو اس کے ساتھ کے سیٹ کے جو حروف ہیں وہ بھی آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا انشاءاللہ اس پہ ہم نے کام کرنا ہے، پلس اس کے ساتھ آپ کو دوسری طرف نظر آ رہا ہے چند نہایت آسان اور مختصر سے قاعدے جو کہ آپ کی فنگر ٹپس کے اوپر جو ہیں وہ آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ مطلب اتنے تھوڑے ہیں کہ جس کو آپ گنتی کی طرح گن سکتے ہیں، شاید آپ کی فنگر ٹپ زیادہ ہوں گی اور قواعد کم ہوں گے، جیسے زیر زبر پیش کا قاعدہ ہے، یا ادغام کا قاعدہ ہے، غنہ کرنا ہے، وقف کرنا کہاں ضروری ہے، کیسے وقف کرتے ہیں، اس طرح کی چند چیزیں۔ یہ ہم کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے پڑھیں گے کیونکہ قرآن میں معنی بدل جاتا ہے، لیٹر کے چینج ہونے سے معنی بدل جاتا ہے۔ اردو لینگویج میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اردو میں سا جو ہے وہ بھی ویسے ہی پڑھتے ہیں، سین بھی، صاد بھی، مطلب ان میں کوئی ڈفرینس نہیں رکھتے پڑھتے وقت۔ سمندر، صراحی، سمر، ہم سب ایک ہی طرح سے پڑھتے ہیں۔ لیکن عربک میں کیا ہوتا ہے، سا سے اگر کوئی لیٹر ہے تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا، اگر وہیں پہ سین آ جائے گا تو مطلب کچھ اور ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو حروف ہیں ان کی مخارج کون سے ہیں، نکلنے کی جگہ کون سی ہے، تاکہ ہمارے مطلب غلط نہ ہو جائیں۔ جیسے آپ کے سامنے ہی آپ کو کچھ نظر آ رہے ہوں گے ورڈز، خاص طور پہ یہ پرابلم تب آتی ہے جب نا ملتی جلتی آوازوں والے حروف آگے پیچھے آتے ہیں نا، تو اس میں پھر پرابلم آ جاتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ہا اور ہا، اب یہ دو ایک جیسی سملر ساؤنڈ لیٹرز ہیں۔ اگر ہم الحمد، جس کا مطلب ہے تمام تعریفیں، ہا کی بجائے گول والے ہا سے پڑھیں یا دو چشمی ہا سے پڑھیں الحمد، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے آگ کی حرارت کا ختم ہونا یا موت طاری ہونا۔ تو یہ کتنا ڈفرینس ہے نا کہ ہم الحمدللہ کی بجائے الحمدللہ کہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کو نظر آ رہا ہوگا نیچے اسمن، بہت پاپولر، سب کو پتا ہوگا اسمن کا کیا مطلب ہے، نام، اسم کہتے ہیں نام کو۔ اگر ہم اس کو سا کے مخرج سے پڑھتے ہیں اسمن، تو مطلب ہو جائے گا گناہ، تو مطلب ہی بدل گیا نا۔ اسی طرح قلبن، قوف، موٹے قوف سے دل، اگر اس کو باریک کاف سے پڑھتے ہیں، قوف کو ہم موٹا نہیں کرتے بلکہ قلبن کہتے ہیں، تو قلبن کتے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنی مطلب ایک خوفناک سی بات لگتی ہے نا، مجھے تو بڑا ڈر لگا تھا یہ چیزیں سن کر کہ یہ تو مطلب بہت سیریس نوٹس کے اوپر اس پہ کام کرنا ضروری ہے۔ اب تیسری چیز یہ ہے کہ کیا یہ بہت مشکل ہے اور کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم تجوید پڑھ سکیں؟ تو یہ بہت آسان ہے، میری بات کا یقین کیجئے، کیونکہ میں نے یہ سب فیزز جس سے آپ گزرنے والے ہیں میں گزر چکی ہوں۔ تو یہ صرف ایک ہوا بنا ہوا ہے کہ تجوید بہت مشکل ہے، جبکہ تجوید بہت آسان ہے۔ اور ہماری خاص طور پہ جو اردو بولنے اور سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اس لحاظ سے بہت لکی ہیں کہ ہماری اردو لینگویج میں 80% ورڈز جو ہیں وہ عربک کے استعمال ہوتے ہیں۔ مطلب ہم بہت سارے ایسے، جیسے سورۃ الفاتحہ میں ہی آپ دیکھ لینا، تو ہم اس میں سے تقریباً 90% ورڈ سورۃ الفاتحہ میں ایسے ہیں جو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، تو مطلب وہ ہمارے لیے فیملیئر ہیں، مشکل نہیں ہیں۔ لیکن تھوڑی سی، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو سملر ساؤنڈ لیٹرز ہیں، جو ملتی جلتی آوازوں والے حروف ہیں، ان کو اگر ہم تھوڑا سا سمجھ لیں، تو ان کے اوپر تھوڑا سا محنت کر لیں، کام کر لیں، تو ہمارے مخارج درست ہو سکتے ہیں۔ اور اگر درست نہیں ہوں گے تو آپ کے سامنے یہ سورۃ الفاتحہ ہی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ 19 غلطیاں عام طور پہ کی جاتی ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دینا، یعنی ہا پڑھ دینا ہا کی بجائے، اسی طرح پھر الحمدو کی بجائے الحمدو کہہ دینا، عالمین کی بجائے عالمین کہہ دینا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے سامنے نستعین ہے، عین، اس کو
حمزہ پڑھ دینا نستعین. صراط المستقیم ہے تو اس کو صراط المستقیم کہہ دینا. قاف کو باریک کر دیا, صاد کو باریک کر دیا. صراط الذین کہہ دینا. زال اور ذا میں فرق نہ کرنا. تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ 19 غلطیاں تو سورۃ الفاتحہ میں ہی ہیں. تو اگر یہ تھوڑے سے جو پیئرز ہیں جو انشاءاللہ بہت آسان ہے, جس کو ہم سیکھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا ایزی ہے. تو یہ تھوڑے سے پیئرز اگر ہم یاد کر لیں, ملتی جلتی آوازوں والے حروف, اور اس کو سمجھ لیں کہ یہ کہاں سے نکلتے ہیں, تو ہم اپنی ان غلطیوں پہ قابو پا سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہوگا انشاءاللہ وہ یہی ہوگا کہ اردو میں اور عربک میں کیا سملیرٹی ہے. ٹھیک ہے, پہلے ہم اس چیز پہ بات کرتے ہیں نا. مطلب یہ ایسا اگر ہم اپنے ذہن میں یہ ہوا بٹھا کر تجوید پڑھنا شروع کریں گے کہ یہ تو بہت مشکل ہے, یہ تو مجھے نہیں آ سکتی, تو پھر ہم ظاہری بات ہے کہ وہ ایک نفسیاتی طور پہ بھی آپ ایک دباؤ کا شکار رہتے ہیں. لیکن جب ہم یہ دیکھ لیں گے کہ یہ تو سب قواعد ہم اردو میں بھی کرتے ہیں, ہم زبر زیر پیش اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, ہم یہ غنّے شدیں یہ مدیں یہ سب اردو میں بھی ہوتی ہیں, ادغام اردو میں بھی ہوتا ہے, یہ جتنے بھی رولز ہیں سب اردو کے رولز ہیں, تو پھر ہم آسانی کے ساتھ اور ریلیکس مائنڈ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.